اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اس خدائے لا یزال کی کہ جس کی اول مخلوق کا نام محمد و آل محمد ہے، اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد پر کہ جن کی مودت تمام تر صاحبان ایمان پر فرض قرار پائے گی۔ عزیزان محترم، برادران ایمانی، آج ہم پھر آپ کے سامنے نماز کے موضوع پر گفتگو کرنا ہمیں مقصود ہے کہ نماز تمام تر مسالک، جو بڑے 4 مسالک ہیں جن میں شیعہ نے محمد و آل محمد ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، باقی ہمارے بھائی ہیں جو 3 مسالک ہیں وہ ہاتھ باندھتے ہیں، مگر یہاں پر گزارش یہ ہے کہ ہاتھ باندھنے ہیں تو کہاں باندھنے ہیں؟ تینوں مسالک اپنے اپنے طریقوں سے ہاتھ باندھتے ہیں، تینوں مقامات الگ الگ ہیں۔ تینوں مقامات کا الگ الگ ہونا اس بات کی بین دلیل ہے کہ کسی ایک کے پاس بھی ہاتھ باندھنے کی مستند روایت نہیں ہے، یعنی کہ کسی ایک بھی مسلک کے پاس ہاتھ باندھنے میں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو۔ ہاں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہوتا تو پھر ایک طریقہ باندھنے کا ہوتا۔ 3 طریقے باندھنے اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ باندھنے کی مستند روایت کسی کو نہیں ملتی۔ سیاستہ لے لیں یا ادروائز اور کتب لے لیں، کہیں پر بھی مستند روایت نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو آگے لے کے بڑھتے ہیں کہ کوفہ میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو کہ کوفی تھے، ان کے ساتھ ساتھ کوفہ میں مختلف ادوار میں 1500 سے زائد صحابہ کا سکن تھا، ان کا مسکن تھا، ان کی رہائش تھی۔ کسی ایک بھی صحابی سے ایسی روایت نہیں ملتی کہ کوئی روایت کرے کہ ہاتھ باندھنے ہیں تو کہاں پہ باندھنے ہیں۔ بات پھر وہی کہ 3 مقامات پہ ہاتھ باندھنا، پھر اس بات کی دلیل بنتا ہے کہ ہاتھ باندھنے کی روایت نہ تو 1500 صحابہ کوفیوں سے ملتا ہے، اور نہ ہی امام اعظم کی اپنی کتب مسند امام اعظم میں بھی کہیں پر ایک بھی مسند روایت امام اعظم سے بھی مروی نہیں ہے کہ اس نے روایت مختلف طریقوں سے کسی مختلف راوی سے مسند علیہ روایت کو اپنے سامنے رکھا ہو اور ہاتھ باندھنے کا حکم دیا ہو۔ تو اب یہاں پر گزارش آپ سے یہ کرنا ہے کہ اس کے علاوہ میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جن آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابہ کرام کہ جن سے مختلف طریقوں سے ہمارے بھائیوں نے سیاستہ میں احادیث لی ہیں، اور ان میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 5000 سے زائد کم و بیش احادیثیں ہیں، مگر کوئی ایک بھی مسند روایت جناب ابو ہریرہ سے نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھائی ہو۔ اور اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2000 سے زیادہ احادیث مروی ہیں سیاستہ میں، مگر ان 2000 میں ایک بھی ایسی روایت ہمیں نہیں ملتی کہ جس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ باندھنے میں، نماز میں ہاتھ باندھنے کی روایت نقل کی ہو۔ اور آگے بڑھیں، اس طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے 1630 روایات سیاستہ میں موجود ہیں۔ یہاں پر بھی ایک بھی ایسی روایت نہیں جو عبداللہ بن عمر نے ایسی روایت نقل کی ہو، مستند ہو کہ جس میں ہاتھ باندھنے کا حکم ہوا ہو۔ اور اسی طرح ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 1000 نہیں، کم و بیش 6000 کے قریب روایات ملتی ہیں کہ جو اماں جان سے مروی ہیں۔ ایک بھی روایت ایسی ہمیں نہیں ملتی کہ جس میں ہاتھ باندھنے کا ذکر ملے۔ اور اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے 1540 سے زائد احادیث سیاستہ میں اور مختلف کتب میں وارد ہوئی ہیں، مروی ہوئی ہیں۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے ایک بھی روایت ایسی نہیں ملتی کہ جس سے اس بات کو ثابت کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھائی ہو، سینے پہ ہاتھ باندھا ہو یا زیر ناف ہاتھ باندھا ہو یا ناف پر ہاتھ باندھا ہو، کہیں بھی ایک روایت نہیں ملتی۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے اہل بیت پیغمبر میں سے جناب مولا کائنات علی بن ابی طالب، امام حسن حسین اور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا سے بھی کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ جس میں ہاتھ باندھنے کا ذکر
کیا گیا ہو۔ تو یہ عزیزان محترم، یہاں پر یہ جو مختلف مقامات پر ہاتھ باندھے جاتے ہیں، سینے پہ باندھے جائیں، زیر ناف باندھے جائیں یا ناف پہ باندھے جائیں، وہ اسی بات کی بذات خود دلیل ہے کہ ہاتھ باندھنے کی کہیں بھی کسی کتب مستند روایت نہیں ملتی، اور یہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ آگے بڑھ کر اگلی ویڈیوز میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہاتھ کھول کر نماز کہاں پہ ہے اور کن کن اصحاب نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔